بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بہت اہم اعتراض جو عام طور پر لوگوں کو اور خصوصی طور پر عورتوں کو پیش آتا ہے وہ یہ کہ اسلام نے وراثت کے احکام میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا، اس طور پر کہ اسلام نے عورتوں کا حصہ مردوں کے مقابلے میں نصف رکھا ہے، یعنی ایک مرد کو دو عورتوں کے حصے کے مثل ملتا ہے۔ یہ اعتراض در حقیقت اس بنیاد پر پیش آتا ہے کہ یا تو ہم نے شریعت کے قانون وراثت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا کوشش تو کی لیکن سمجھ نہیں سکے اور ایک سرسری آیت دیکھ کر اعتراض کر دیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے مثل حصہ ہوگا۔ تو اس آیت کو دیکھ کر اعتراض کر دیا، لیکن اس وراثت کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ باری تعالیٰ جب وراثت کے احکام کو بیان کرتے ہیں تو بیان کے دوران فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آبا و اجداد اور تمہاری اولاد ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے یہ تم نہیں جانتے، لہٰذا اس معاملے کے اندر تم اپنی عقل مت لگاؤ، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کردے کچھ حصہ ہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حصوں کو تقسیم کیا ہے تو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر کیا ہے۔ باری تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، اور چونکہ باری تعالیٰ حکیم بھی ہیں تو جس کو جو حصہ دیا ہے وہ کسی حکمت کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ تو قرآن و احادیث اور شریعت کے اصول میں جب ہم کچھ غور کرتے ہیں تو ہم کچھ حکمتیں اس کی سمجھ لیتے ہیں، اور جب ہم ان حکمتوں کو سمجھنے لگتے ہیں تو پھر یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ عورتوں کا حصہ مردوں کے مقابلے میں نصف کیوں ہے، یہ پوری طرح حل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے جو حصوں کو تقسیم کیا ہے تو ان حصوں کی تقسیم میں کسی جنس اور جینڈر کی کمتری اور کمزوری کی بنیاد پر نہیں کیا ہے۔ یعنی جو حصے تقسیم کیے گئے اور ہم دیکھتے ہیں کسی کا حصہ کم ہے کسی کا حصہ زیادہ ہے، تو یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کسی کی جنس اور جینڈر کو ملحوظ رکھا گیا ہے، بلکہ اس کے کچھ اصول اور کچھ حکمتیں ہیں۔ وہ اصول کیا ہے، وہ حکمتیں کیا ہیں؟ جس کے اوپر مالی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لازمی اخراجات زیادہ ہیں، اس کا حصہ بھی زیادہ رکھا گیا ہے، اور جس کے اوپر مالی ذمہ داریاں کم ہیں، لازمی اخراجات کم ہیں، اس کا حصہ بھی کم رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اس اصول کو دیکھیں تو یہ بالکل عدل و انصاف پر مبنی اصول ہے، اور کسی سلیم العقل کو اس اصول پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ڈالی گئی ہیں اس کو پیسے بھی زیادہ دے دیے گئے، اور جس کے اوپر ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں اس کو پیسے بھی کم دیے گئے۔ تو اگر ہم مختصر طور پر اس اصول کو تعبیر کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں لِكُلٍّ حَسَبَ حَاجَتِهِ، کہ ہر ایک کو اتنی رقم دی گئی، ہر ایک کے لیے وہ حصہ اور شیئر مقرر کیا گیا جتنی اس کو حاجت اور ضرورت ہے۔ یعنی جس کی جس قدر حاجت اور ضرورت ہے شریعت نے اس کو اتنی ہی رقم دے دی،
اور جس کی ضرورت کم ہے، جس کے اوپر ذمہ داریاں کم ہیں، جس کے ذمے اخراجات کم ہیں، شریعت نے اس کا شیئر اور حصہ بھی کم رکھا ہے۔ اب ہم اس پرنسپل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذمہ داریوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس کے اوپر کتنی ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہے اور کس حساب سے ان پر شیئر کو تقسیم کیا ہے۔ تو جب ہم مرد و عورت کی ذمہ داریوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے مرد کو ذمہ دار اور کفیل بنایا ہے کہ وہ معاش اور کمائی کا بندوبست کرے۔ مرد کے اوپر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے، اس کی ضروریات اور اخراجات کو پورا کرے، اس کا خرچہ اچھے طریقے سے اٹھائے، اس کے لباس کا بندوبست کرے، اس کی رہائش اور مکان کا ذمہ دار بنے، اور اگر اس سے اولاد ہو جائیں تو اس اولاد کا سارا ذمہ مرد کے اوپر ہے۔ بچوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنا، اولاد کے تمام اخراجات کو پورا کرنا، یہ مرد کے اوپر اللہ نے لازم کیا ہے۔ اور اگر اس کے ماں باپ حیات ہیں تو اس ماں باپ کی ذمہ داری بھی اس کے بیٹوں پر ہے، نہ کہ بیٹیوں پر، کہ اگر ماں باپ کمانے سے عاجز ہیں تو بیٹوں پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بھی دیکھ بھال کریں اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں۔ جہاں تک عورت کا معاملہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے اوپر شریعت نے کوئی ذمہ داری مالی طور پر نہیں ڈالی گئی کہ اس کے ذمے کسی کا خرچہ ہو۔ جب عورت شادی نہیں کی ہوتی تو اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اس کے والد کے ذمے لگا دیا گیا۔ جب وہ شادی کر کے شوہر کے یہاں آ جاتی ہے تو اب اس کی ساری ذمہ داری، اس کی ساری ضروریات، اس کے تمام اخراجات کو اچھے طریقے سے پورا کرنا اس کے شوہر کے اوپر ڈالا گیا۔ اور اگر شوہر نہ ہو، اولاد موجود ہوں، تو پھر اولاد کے ذمے ہے کہ وہ اپنی ماں کی ضروریات کو پورا کرے۔ لہٰذا عورت کو جو کچھ ملتا ہے، چاہے وہ مہر کی صورت میں ہو، چاہے والد کے انتقال کے وقت بھائیوں کی نصف جائیداد کی صورت میں ہو، یا شوہر کے انتقال کے وقت چوتھائی یا آٹھواں حصہ ہو، یہ سب کا سب عورت کا ذاتی جیب خرچ ہے، اس کی پرسنل پاکٹ منی ہے، اس مال میں کسی کا کوئی حق وابستہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر عورت کروڑ پتی ہو، اس کا بینک بیلنس ہو، اس کے باوجود اس کا اور اس کی اولاد کا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے ہے۔ شوہر اپنی ذمے سے دستبردار نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم خود اتنا مال رکھتی ہو، خود اپنے مال میں سے خرچ کرو، اس کی شوہر کو اجازت نہیں۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور حج کے علاوہ خرچوں کی بات کر رہا ہوں، اس بات کو ملحوظ رکھیے گا۔ بہرحال ہم جب ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر کے ذمے شریعت نے زیادہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اسی طرح اگر ضرورت پڑنے پر عورت کوئی ملازمت کرتی ہے، کوئی کاروبار کرتی ہے، تو جو کچھ اس سے کماتی ہے وہ عورت کا ذاتی پیسہ ہے، اپنی رضامندی سے جس پر چاہے خرچ کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی اور لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مرد جو کچھ کماتا ہے اور جو کچھ کمائی حاصل کرتا ہے تو اس کے مال میں اس کے خاندان کے کئی افراد کا حق وابستہ ہے، جسے پورا کرنا مرد پر لازم ہے۔ اور عورت جو کچھ کماتی ہے، جو کچھ مال اپنے پاس رکھتی ہے، اس کے مال میں کسی کا کوئی حق وابستہ نہیں ہے۔ تو جب ہم ان ذاتی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں جو شریعت نے مرد پر مقرر کی ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد
کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ مرد کو وراثت میں حصہ کیوں زیادہ دیا گیا ہے، کیونکہ میں یہ اصول بیان کر چکا کہ ہر ایک کو شریعت نے اس کی ضرورت اور حاجت کے بقدر دیا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مرد پر کس قدر ذمہ داریاں شریعت نے ڈالی ہیں، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو زیادہ ہی دیا جاتا۔ اگر اتنی ذمہ داریاں ڈالنے کے بعد شریعت عورت سے مرد کا حصہ کم رکھتی یا عورت کے برابر رکھتی تو یہ مرد کے حقوق میں کوتاہی ہوتی، کیونکہ جب اس کے ذمے اتنی ذمہ داریاں ہیں تو ضروری تھا کہ اسے عورت سے زیادہ رقم دی جاتی جو شریعت نے کیا ہے۔ تو اگر ہم ان ذمہ داریوں کو اور اخراجات کو ملحوظ رکھیں تو یہ اعتراض ہرگز پیدا نہیں ہوگا کہ عورت کی جنس اور جینڈر کو دیکھتے ہوئے، اس کو کمزور اور کمتر سمجھتے ہوئے شریعت نے اس کا حصہ کم مقرر کیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ شریعت نے حصوں کی تقسیم اس بنیاد پر نہیں کی ہے، بلکہ شریعت نے حصوں کی تقسیم اس بنیاد پر کی ہے کہ کس کے اوپر کتنی ذمہ داریاں شریعت کی طرف سے عائد کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اصول اور اس بیان کے بعد یہ اعتراض اب پیش نہیں آئے گا کہ عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں نصف ہے اور مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے، کیونکہ یہ بیان کیا جا چکا کہ زیادہ حصہ مرد کو کس بنیاد پر دیا گیا ہے اور عورت کو کم حصہ کس بنیاد پر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کا قانون ہے، ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اگرچہ ہم اس کی کچھ حکمتیں سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر حکمت سمجھ آئے بھی نہ تب بھی ہمیں قبول کرنا چاہیے، کیونکہ باری تعالیٰ فرماتے وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، ان کا علم رکھتا ہے اور حکیم بھی ہے کہ وہ حکمتوں کو جانتا ہے کہ وہ حکم کس بنیاد پر دے رہا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔